أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرین. اس نے کہا تم پر تمہارے رب کی پھٹکار پڑ گئی اور غضب واقع ہوا. کیا تم مجھ سے ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ نے کوئی سند نہیں اتاری؟ اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. سورہ اعراف کی 71 نمبر کی آیت ہے. قوم عاد کا تذکرہ چل رہا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ قوم عاد کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، کیسی تنومت قوم تھی، کیسی جریح اور قوت والی قوم تھی. لیکن حضرت ہود علیہ السلام کو ان کے پاس جب نبی بنا کر بھیجا گیا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو ان لوگوں نے بات کو ماننے سے انکار کیا اور رسول کی تکذیب کی. جب انہوں نے ڈرایا کہ اللہ کے عذاب سے ڈرو تو بے باکی سے کہنے لگے کہ لے آؤ وہ عذاب ہم پر اگر تم سچے ہو، اور ہم اپنے باپ دادا کی تقلید سے باز نہیں آئیں گے. یعنی قبول حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ شروع سے ہر قوم کے درمیان یہی رہی کہ ماں باپ کی، باپ دادا کی، آب و اجداد کی اندھی تقلید. پیغمبر کی دعوت دلائل پر مبنی ہوتی ہے، سچائی پر مبنی ہوتی ہے، اس کی راہ عقل و بصیرت کی راہ ہوتی ہے. مگر جو لوگ باپ دادا کے طور طریقوں کو اپنا قوی اثاثہ اور شعار سمجھتے ہیں، کلچر سمجھتے ہیں، وہ لکیر کے فقیر بن کر رہ جاتے ہیں. اور جب ان کے سامنے دلیل پیش کی جاتی ہے تو دلیل ان کی سمجھ میں نہیں آتی، وہ بات کو سننا نہیں چاہتے، بس وہی کرنا چاہتے ہیں جو شروع سے انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. یہیں سے ان کی تباہی آتی ہے اور ہدایت کے راستے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں. جب پیغمبر نے ان کو اس سے منع کیا تو انہوں نے کہا کہ تم جس عذاب کا ہم سے وعدہ کرتے ہو لے آؤ، تو کہا گیا کہ تم پر تمہاری رب کی پھٹکار پڑ گئی اور غضب واقع ہوا یہ کہ ان کے اوپر سب سے پہلا عذاب جو آیا کہ اس صورت میں کہ 3 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش بند کر دی، جس کی وجہ سے ان کو جو بہترین سرسبز و شاداب زمینیں، زرخیز زمینیں ان کے پاس تھی، وہ ایسی ہو گئی جیسی سوکھی ہوئے صحرا ریگستانی زمینیں، اور ان کے سارے باغات جل گئے. لیکن 3 سال کی اس تکلیف دہ باتوں کے باوجود بھی وہ بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، اور وہ بت پرستی اور جو جھوٹے رسومات جنہوں نے اپنا لیے تھے اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے، وہ شرک سے باز نہیں آئے. تو پھر اس کے بعد ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست بڑا عذاب آیا. تو اس میں نبی نے ان سے یہ بات کہی کہ تمہارے اوپر اللہ کی پھٹکار ہے کہ تم صحیح بات اور سچی بات اور حقیقت کو ماننا نہیں چاہتے. اللہ کی طرف سے جو پیغام تم کو میں پہنچا رہا ہوں اس کو تم نہیں ماننا چاہتے، تو پھر انتظار کرو اللہ کے غضب کا. اور اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یعنی تمہارے پاس جو نام ہے یہ بتوں کے، یہ نام ہی نام ہے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. بالفاظ دیگر یہ فرضی معبود ہے جن کا عالم واقعہ میں کوئی وجود نہیں ہے. مشرکین اللہ کو چھوڑ کر جن کو معبود بناتے ہیں ان کے محض فرضی خدا ہوتے ہیں، مگر ذہنوں میں اس طرح مسلط ہو جاتے ہیں کہ آدمی حقیقت پسندی کی صلاحیت کو کھو بیٹھتا ہے. پھر کوئی دلیل اس کے سامنے کام نہیں کرتی، اس کو سننا ہی نہیں چاہتا. آج بھی موجودہ زمانے میں مشرکین کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑے بڑے دانشور کہلانے والے بڑے بڑے تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں، سمجھدار قسم کے دنیاوی طور پر، لیکن ان کو اپنے مذہب کے بارے میں جو ہے دیکھنے کی بھی یہ گوارا نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ وہ جو پریکٹس کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. انتہائی احمقانہ قسم کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں اور اسی کو صحیح سمجھ کر، اچھا سمجھ کر وہ کرتے جاتے ہیں. تو ان کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے
دلائل کچھ کام نہیں کرتے، علم کی راہیں ان کے سامنے کھل جائے تو بھی وہ اس کو نہیں ماننا چاہتے۔ ایسا ہی اس قوم نے بھی کیا تھا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو ڈرایا اور کہا کہ یہ سب نام ہی نام ہیں، انتم و آباؤکم ما نزل اللہ بہا من سلطان، جسے تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی سند نہیں اتاری۔ فانتظروا انی معکم من المنتظرین، اچھا تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، سب کو پتہ چل جائے گا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، پھر ہم نے ہود کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا اور ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو محفوظ کرنے کی بات کہی، اور جو ایمان نہیں لائے تھے اور جو ہر دھرمی اور ضد پر اڑے ہوئے تھے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا کہا گیا۔ سورہ حاقہ میں ان کے اوپر جو عذاب آیا 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تفصیلی طور پر تذکرہ کیا۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ۔ قوم عاد کے اوپر ہم نے تیز و تند ہوائیں بھیجی۔ فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، ایسی ہوائیں جو بے قابو تھی، آندھی جسے کہا جاتا ہے، انتہائی تیز ہوائیں۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ، کتنے دن کتنے گھنٹے ہمارے اوپر اگر گھنٹہ 2 گھنٹے تیز ہوا چل جائے، آندھی چل جائے تو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کے اوپر 7 رات اور 8 دن تک مسلسل لگاتار وہ آندھی کو چلایا گیا۔ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، انہیں اس طریقے سے کہ وہ کٹ کر رہ گئے، بچھ کر رہ گئے، ایسے جیسے کھیتی کو کاٹ کر ڈال دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ہو یہ رہا تھا کہ ہوائیں اتنی تیز چل رہی تھی، ان کے بڑے بڑے محل اور گھر اور باغات اور وہ انسان اور جانور سب کو اڑا کر لے جا رہی تھی آسمانوں کی طرف، اور لے جا کر وہاں سے نیچے پٹک رہی تھی اور سر کے بل آ کر گر رہے تھے۔ کأنہم اعجاز نخل خاویہ، کہا گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہو، اتنے لمبے چوڑے تھے، وہ اتنے طاقتور تھے، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے، اللہ کے غضب کے آگے ان کی کچھ نہ چلی، اور ہوائیں ان کو جو ہے کافی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بس وہی ہواؤں کو جو روزانہ چلاتے ہیں اس کو تھوڑا سا تیز کر دیے، بس وہ عذاب ان کے لیے کافی ہو گیا ان کو ہلاک کرنے کے لیے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، یعنی پھر اللہ تعالیٰ خود سوال کرتے ہیں کیا اس میں سے کوئی باقی نظر آتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کے سب غارت کر دیے گئے، فنا کے گھاٹ اتار دیے گئے، ایک بھی اس میں سے نہیں بچا۔ ایسے ہوا لے جا کر ان کو پٹکی کہ وہ نیچے آتے اور نیچے آ کر مر جاتے، سر پھٹتا ان کا اور کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح وہ ہو جاتے۔ ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت فرمائے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، اس طریقے سے کہ حضرت ہود علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے ان کے جو ساتھی تھے ان کو ایک حظیرہ میں پناہ لے لی، ایک گھیرے میں، اور وہاں پر وہ لوگ اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ عذاب کی کیفیت چل رہی ہے، لیکن ان کے گھیرے میں ہوا جو آ رہی تھی وہ بڑی معتدل ہو کر آ رہی تھی، بڑے اطمینان کے ساتھ وہ لوگ وہیں پر بیٹھے رہے، ان کے اوپر کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی عذاب نہیں آیا، وہ محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہی محفوظ رکھتے ہیں اپنے بندوں کو جو ان کی بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، ان کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کا بیان فرمایا کہ جو ایمان والے جو بندے تھے ان کی ہم نے حفاظت فرمائی اپنی رحمت سے، اور جو بے ایمان تھے، جو بات کو نہیں سنے تھے، جو بار بار کہنے کے باوجود بھی جو ہے تسلیم نہیں کرنا چاہ رہے تھے، ان کو جڑوں سے کاٹ کر ہم نے رکھ دیا، ان کا جو ہے خاتمہ کر دیا اور ان کو فنا کر دیا گیا۔ اس میں قوم عاد کے تذکرے میں اگر آپ دیکھیں تو
جیسا کہ قوم نوح کا تذکرہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، بالکل وہی باتیں، وہی الزامات جو ہے قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کے اوپر بھی لگائے تھے، جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح علیہ السلام پر لگائی تھی۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ بھی حضرت ہود علیہ السلام کو یہی کہے کہ ہم آپ کو بیوقوف تصور کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جھوٹے ہیں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں، جو پیغام پہنچا رہے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ آپ اپنی بڑائی جتانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اور پھر تیسری بات انہوں نے وہی کہی جو سارے پیغمبروں سے کہی گئی کہ آپ ایک انسان ہیں ہم جیسے، ہم آپ کو کیسے مانیں، آپ تو ہمارے برابر ہیں، ہاں اگر کوئی فرشتہ ہوتا تو ہم اس کو مان لیتے۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات ان کو یاد دلائے کہ دیکھو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں، کس طریقے سے تمہیں قوی بنایا، قوت و طاقت عطا فرمائی، دولت و ثروت سے نوازا تم کو، اتنی کچھ نعمتیں تم کو دی ہے، تم اس کا لحاظ کرو اور اللہ تعالیٰ کا احسان مان کر اس کی عبادت کرو۔ تو کہنے لگے کہ ہم اس کی عبادت نہیں کریں گے، بلکہ وہی طریقہ ہم اپنائیں گے جس کو ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، جس پر یعنی وہ طور طریقے جو ہم شروع سے دیکھتے آئے ہیں اسی پر ہم جو ہے قائم رہیں گے، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم لے آؤ عذاب، جو چاہے تم کر لو، تم اگر سچے ہو تو جو ہے لا کر دکھا دو۔ یہ ساری باتیں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی کی گئی تھی۔ یہ واقعات تو سنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ عبرت خیز واقعات ہوتے ہیں کہ نبیوں کی تکذیب کرنے والوں کا انجام کیسا برا ہوا، کیسے وہ ہلاک و برباد ہوئے، اور اس میں ہدایت دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈر نہیں رہے ہیں، غافل ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں آ جائیں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ اور یہاں سے قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں چرتی پھرے، اس کو کسی طرح کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ ایک دردناک عذاب تمہیں آ لے گا۔ قوم سمود کا تذکرہ آ رہا ہے جس کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا ان کی ہدایت کے لیے۔ یہ انہی کی قوم کے ایک فرد تھے، جیسا کہ دیگر پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ انہی کی قوموں میں سے جو ہے نکالتے ہیں، بھیجتے ہیں، تاکہ لوگوں کے پاس تعارف آسانی سے ہو جائے اور لوگ بات ماننے میں آسانی ہو، ان کو سہولت ہو۔ قوم سمود بھی جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے تذکرہ کیا جا چکا ہے، ایک ہی دادا کی اولادوں میں سے تھے، عاد اور سمود، عاد اولا اور عاد سمود یعنی عاد ثانیہ۔ تو یہ جو ہے دونوں جو شاخیں تھیں ایک دادا کی، ایک قوم عاد کہلائی، ایک قوم سمود کہلائی۔ اور قوم سمود جو ہے قوم عاد کی جانشین قوم تھی۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ان کے جو بھی مکانات، باغات اور محلات وغیرہ تھے اس کے مالک بنے قوم سمود کے لوگ، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بے حد قوت اور طاقت سے نوازا تھا، اور وہ بھی بڑی دولت مند قوم تھی، اہل ثروت قوم تھی، اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی جریح قوم بنایا تھا، اور وہ یعنی سنگ تراشی اور فن تعمیر میں ماہر قوم تھی۔ کھلی زمینات پر محلات بناتے تھے اور جو ہے پہاڑوں میں کھود کھود کر بڑی بڑی یادگاریں اور تعمیریں جو ہے وہ جو ہے بناتے تھے، اور آج بھی ان کی تعمیرات، ان کی جو ہے نشانیاں باقی ہیں۔ یہ ان کا مقام محل وقوع جو تھا وہ عرب کے مغربی علاقے میں جو تھا وہ مدینہ اور تبوک کے درمیان کا جو علاقہ ہے وہاں پر وہ رہتے تھے۔ ان کے بڑے شہر کو ہجر بھی کہا گیا ہے، جس کے نام سے ایک سورت بھی ہے، سورت الحجر، اور اس کو جو ہے آج مدائن صالح کے نام سے جانا جاتا ہے، جو مدینہ اور تبوک کے درمیان واقع ہے وہ مقام۔ تو اس میں جو ہے یہ تفصیلات بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے
قوم عاد کے جانشین تھے، اور چونکہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو عذاب آیا تھا وہ بھی زیادہ دور کا نہیں تھا، 4-5 نسلوں پہلے کی بات تھی، اس کا بھی تذکرہ زمانے میں موجود تھا۔ اور پھر قوم عاد تو بالکل ان سے پہلے کی قوم تھی، وہ تو سب لوگ جانتے تھے کہ کیسے وہ تباہ و برباد ہوئے، اور پھر یہ لوگ خود ان کے جانشین بنے، اور ان کے زمینات اور ان کے باغات کو لے کر اپنے عشرت گدے بنائے۔ اس کے باوجود بھی جو ہے یہ لوگوں کو عقل نہیں آئی، یہ لوگ بھی وہی کام کیے جو قوم عاد نے کی تھی، یعنی بت پرستی، شرک اور اللہ تعالیٰ سے غفلت، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارنا، یہ سارے کام۔ چونکہ دنیا میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں دولت اور ثروت سے اور عزت اور قوت سے، تو قوموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور وہاں سے وہ جو ہے غافل ہو جاتی ہے، غفلت کا شکار ہو کر، آخرت اور خدا سے غافل ہو کر جو ہے من مانی زندگی اور غلط راستوں پر نکل جاتی ہے، گمراہی کے راستوں پر نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی اس قوم کے ساتھ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے بے شمار احسانات اور انعامات ان کے اوپر کیے تھے، تو انہوں نے جو ہے اس کا ناجائز استعمال کیا، اور وہی کام کیے جو اس سے پچھلی قوموں نے کیا تھا۔ اور جب ان کے پیغمبر نے آ کر ان کو جو تعلیم دی، وہی تعلیم جو شروع سے ایک ہی چلی آ رہی تھی، مشترکہ تعلیم، لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی ہم نے بھیجا رسولوں کو لوگوں کی طرف کہ ہر امت کی طرف کہ وہ جا کر یہی کہتے رہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اور شیطان کی بات مت مانو، شیطان کی عبادت مت کرو، اس سے اجتناب کرو۔ یہی پیغام حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا، لیکن قوم نے ماننے سے انکار کیا، اور آگے جو ہے اسی آیت میں آ رہا ہے کہ انہوں نے ان سے ایک معجزے کا مطالبہ کر دیا، ایسا معجزہ جو ان لوگوں کی نظر میں ایسا تھا کہ یہ تو ممکن نہیں ہوگا، بس صالح کو خاموش بٹھانے کے لیے ہم ایک ایسی بات اس سے کر دیتے ہیں کہ وہ اس کو پورا نہیں کر سکے گا، اور ہماری حجت پوری ہو جائے گی، ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اب آئندہ، اور اس کی مخالفت پر اڑ جائیں گے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک معجزے کا مطالبہ کیا۔ انشاءاللہ کل اس پر بات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔